عزیز طلبہ، مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 4 کا ہم دوسرا لیکچر شروع کرنے والے ہیں، تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 9 کھول لیجئے۔ پیج نمبر 9 فرسٹ پیراگراف سے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے۔ ہر نیم واز کیتھرائن بریجز، اس کا نام کیتھرائن بریجز تھا۔ شی واز 25، اس کی عمر 25 برس تھی۔ ینگ انف، اتنی نوجوان، ٹو بی چپس ڈاٹر کے چپس کی بیٹی لگتی تھی۔ شی ہیڈ بلو فلیشنگ آئیز، اس کی نیلے رنگ کی چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں۔ اینڈ فریکلڈ چیکس، اور اس کی گالوں پر دھبے تھے، ہلکے بنے ہوئے تھے۔ اینڈ اسموتھ اسٹرا کلرڈ ہیئر، اور ملائم جو ہیں سنہری بال تھے۔ شی ٹو واز اسٹیئنگ ایٹ اے فارم، اور وہ بھی ایک فارم ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھی۔ آن ہالیڈے، چھٹیوں پر، ود اے گرل فرینڈ، اپنی سہیلی کے ساتھ۔ اینڈ ایز شی کنسیڈرڈ ہر سیلف ریسپانسیبل فار چپس ایکسیڈنٹ، اور وہ خود کو تصور کرتی تھی رسپانسیبل، ذمہ دار، فار چپس ایکسیڈنٹ، چپس کے حادثے کے لیے۔ شی یوز ٹو بائی سائیکل، وہ چلایا کرتی بائی سائیکل، along دی سائڈ آف دی لیک، جھیل کے کنارے، ٹو دی ہاؤس، اس گھر میں، ان وچ، جس میں، دا کوائٹ، یہ خاموش تباہ، مڈل ایجڈ، ادھیڑ عمر، سیریس لکنگ مین، سنجیدہ دکھائی دینے والا شخص، لے ریسٹنگ، آرام کر رہا تھا۔ تو جی یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر وہ لڑکی جس نے مسٹر چپس کی مدد کی تھی، اس کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی لائن میں ہمیں اس کے نام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیتھرائن بریجز ہے، اور اس کی عمر کا پتہ چلتا ہے وہ 25 برس کی ہے۔ اتنی نوجوان، ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے وہ چپس کی بیٹی ہو۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، اور وہ آنکھیں چمکدار تھیں، اور جو گالے ہیں ان پر دھبے تھے، اور جو بال ہیں وہ ملائم ہیں، اور ان کا کلر اسٹرا ہے، اسٹرا کلرڈ۔ اسٹرا کہتے ہیں بھوسے کو، توڑی کو، اور جس طرح سے جو کلر وہ ہے توڑی کا، ویسا ہی جو یہ رنگت ہے اس کے بالوں کی، وہ بالکل ویسی دکھائی دیتی ہے۔ اور وہ جو ہے وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے سہیلی کے ساتھ یہاں لیک ڈسٹرکٹ آئی ہوئی تھی، اور فارم ہاؤس میں قیام پذیر تھی۔ اور یہاں پر جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اپنے آپ کو مسٹر چپس کی اس ایکسیڈنٹ کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے، وہ اس کی تیمارداری کے لیے سائیکل چلاتے ہوئے جو ہے جھیل کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں آیا کرتی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسٹر چپس کیسا ہے جی، وہ ایک کوائٹ یعنی خاموش طبع شخص ہے، سنجیدہ دکھائی دینے والا ہے، اور ادھیڑ عمر ہے۔ اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دیٹ واز ہاؤ، یہ اسی طرح سے تھا، شی تھاٹ آف ہم ایٹ فرسٹ، شروع میں وہ اس کے بارے میں سوچا کرتی۔ تو جو ابھی پیچھے کریکٹرسٹک بیان کی گئی ہیں، کریکٹرسٹکس وہ مسٹر چپس کی، کہ کوائٹ، مڈل ایجڈ اور سیریس لکنگ مین، یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ کیتھرائن بریجز جو ہے اس کے ذہن میں یہ کریکٹرسٹکس پائی جاتی تھی مسٹر چپس کے بارے میں، یعنی وہ سمجھتی تھی کہ وہ کوائٹ ہے، مڈل ایجڈ ہے، اور سیریس لکنگ ہے۔ اینڈ ہی، اور وہ، بیکاز ہی، شی روڈ ا بائی سائیکل، کیونکہ وہ سواری کرتی تھی سائیکل پر۔ اینڈ واز ان افریڈ، اور وہ خوف زدہ نہیں تھی، ٹو وزٹ اے مین الون، کہ کسی آدمی کے پاس تنہا آتی، ان اے فارم ہاؤس سٹنگ روم، کسی فارم ہاؤس کی بیٹھک میں۔ ونڈرڈ، وہ حیران ہو کر سوچتا، ویگلی، عجیب انداز میں، واٹ دا ورلڈ واز گوئنگ ٹو، کہ دنیا کو کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو کیتھرائن بریجز ہے، اس کی بریوری، بہادری کا یہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بہادری کے ساتھ ایک اکیلے شخص کے پاس اس کی فارم ہاؤس میں اس کی تیمارداری کے لیے آتی، تو جو ہی وہ مسٹر چپس کے پاس آتی، مسٹر چپس حیران ہو کر یہ سوچا کرتا کہ یہ دنیا کو ہو کیا گیا ہے۔ انفیکٹ وہ کنونشنل تھا، اور وہ خواتین کو ٹیمڈ سمجھتا تھا، بزدل اور ویک سمجھتا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بریوری جو ہے، اس کے بالکل جو سوچ اس کی تھی، اس کے کنٹراسٹ میں اس کی جو بریوری ہے وہ نظر آ رہی ہے، لہٰذا مسٹر چپس حیران ہو رہا ہے کہ دنیا کو کیا ہو رہا ہے۔ His sprain put him at her mercy، اس کی جو موچ تھی اس نے اس کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سپرین کہتے ہیں موچ کو، اور مرسی کا مطلب ہے رحم و کرم۔
یعنی مسٹر چپس جو تھا وہ اب علیل تھا اور اس کو جس کی مدد کی ضرورت تھی وہ کیتھرائن بریجز تھی، تو لہٰذا مکمل طور پر وہ کیتھرائن بریجز کے رحم و کرم پر تھا. اینڈ اٹ واز سون ریویل ٹو ہم، اور جلد ہی یہ اس پر ظاہر ہو گیا، ہاؤ مچ ہی مائٹ نیڈ دیٹ مرسی، کہ کس قدر اسے اس کی اس رحم و کرم کی ضرورت تھی. یعنی انڈیڈ وہ جو اس کو سپرین آئی تھی واز ان سیریس ٹربل، وہ بہت ہی مشکل میں تھا. اگر وہ کیتھرائن بریجز وہاں پر نہ ہوتی تو وہ ایک مشکل میں گرفتار ہو جاتا، اور چنانچہ وہ جو اس کی ہیلپ ہے وہ اس کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوئی. شی واز اے گورنس، وہ ایک اتالیق تھی، آؤٹ آف اے جاب، جس کے پاس کوئی ملازمت نہیں تھی. گورننس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاں جا کر ان کے بچوں کو تعلیم دینا، تو یہ جی گورننس تھی. کیتھرائن بریجز، اس کے پاس کوئی ملازمت نہیں تھی اور وہ پرائیویٹلی جو ہے لوگوں کے گھروں میں ان کے بچے پڑھانے کے لیے جایا کرتی. ود اے لٹل منی سیوڈ اپ، اور اس نے تھوڑی سی رقم جو ہے وہ بچا رکھی تھی. شی ریڈ اینڈ ایڈمائرڈ ابسن، وہ ابسن کے ڈرامے جو ہے پڑھا کرتی، اینڈ ایڈمائرڈ، اور ان کی تعریف کیا کرتی. شی بلیوڈ، اس کو یقین تھا، دیٹ ویمن آٹ ٹو بی ایڈمیٹڈ، کہ جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ ٹو بی ایڈمیٹڈ داخلہ لے لیا کریں ٹو دا یونیورسٹیز میں. اسے یقین تھا کہ خواتین کو جو ہے یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لینا چاہیے. شی ون تھاٹ، اور اس نے یہ بھی سوچا، دیٹ دے آٹ ٹو ہیو اے ووٹ، کہ انہیں ووٹ کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے. تو یہاں پر جی دو چیزیں اور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ آ جانی چاہیے کہ دو چیزیں، یونیورسٹیز کی جو ایجوکیشن ہے اس سے بھی محروم رکھا جاتا تھا ماضی میں خواتین کو، اور جو ووٹ کا حق ہے اس سے بھی محروم رکھا جاتا تھا. تو جو لبرٹی تھی، لبرلزم تھی، جو ذہنی اور شخصی آزادی تھی، اس میں جو یہ ابسن تھا یا دیگر برنارڈ شاہ کے جو ڈرامے تھے اس میں خواتین کی آزادی کی بات ہوتی تھی، اور اس میں جناب یہ بھی جو ہے تھاٹ اس کو پروموٹ کیا جاتا تھا کہ خواتین کو یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کا حق حاصل ہونا چاہیے اور انہیں ووٹ ڈالنے کا حق بھی ملنا چاہیے. تو لہٰذا جو کیتھرائن تھی وہ بھی قائل تھی ان دونوں کی رائٹرز کی سوچ سے، اور وہ دونوں کی سوچ جو ہے اس کی حمایت میں خواتین کی آزادی کی بات کرتی تھی. ان پالیٹکس، سیاست میں، شی واز اے ریڈیکل، وہ ایک انقلابی خاتون تھی. ریڈیکل کا مطلب ہے ریولوشنری، انقلابی. ود لیننگز ٹورڈز دی ویوز، اور اس کا جھکاؤ ان خیالات کی طرف تھا، آف پیپل، ان لوگوں کے، لائک برنارڈ شاہ اینڈ ولیم مورس، جو برنارڈ شاہ اور ولیم مورس جیسے لوگ تھے. یعنی سیاسی جو اس کے نظریات تھے وہ برنارڈ شاہ اور ولیم جیسے لوگوں سے ملتے جلتے تھے. اور ولیم مورس کا، ہم برنارڈ شاہ اور ابسن کا تو ذکر کر چکے ہیں، ولیم مورس بھی جو ہے یہ ایک پوئٹ کا نام ہے جو کہ 20th سینچری کا ہے، اور یہ سارے کے سارے انقلابی تھے. تو چنانچہ انہوں نے جو ہے فیمنزم، یعنی جو خواتین کی آزادی ہے اس کا ذکر کیا ہے. آل ہر آئیڈیاز، تمام کے تمام اس کے جو خیالات تھے، اینڈ اوپینینز، اور جو آراء تھیں، شی پورڈ آؤٹ ٹو چپس، جو وہ چپس کو دیا کرتی، ڈیورنگ دوز سمر آفٹرنونز، موسم گرما کے ان سپہروں میں، ایٹ ویسڈیل ہیڈ کے مقام پر. اینڈ ہی، اور وہ، بیکاز ہی واز ناٹ ویری آرٹیکولیٹ، اور چونکہ وہ جو کہ بہت ہی سخن گو نہیں تھا. آرٹیکولیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخن گو ہونا، کلام کرنے والا ہونا، گفتگو کرنے والا. اور مسٹر چپس جو تھا وہ آرٹیکولیٹ نہیں تھا، وہ سخن گو نہیں تھا، وہ خاموش طبع تھا. بیکاز ہی واز ناٹ ویری آرٹیکولیٹ، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سخن گو نہیں تھا. ڈڈ ناٹ ایٹ فرسٹ تھنک، شروع میں اس نے نہیں سوچا، اٹ، اسے، ورتھ وائل، مناسب، ٹو کانٹراڈکٹ دیم، کہ اس کے ان آراء اور جو آئیڈیاز ہیں ان کو کانٹراڈکٹ کرتا. کانٹراڈکٹ کا مطلب ہے اس کو جو ہے اس کی نفی کرنا، یا اس میں اس کی اپوزیشن میں جانا، اس کی مخالفت کرنا. ہر فرینڈ، اس کی سہیلی، وینٹ اوے، چلی گئی، بٹ شی اسٹیڈ، وہ ٹھہری رہی. واٹ کوڈ یو ڈو، آپ کیا کر سکتے ہو، ود سچ اے پرسن، ایسے شخص کے ساتھ، آپ ایسے شخص کے ساتھ کیا کر سکتے ہو. چپس تھاٹ، چپس سوچا کرتا. تو جب وہ اکیلی رہ گئی اور وہ مسٹر چپس کی تیمارداری پہلے کی طرح کرتی رہی، اور مسٹر چپس حیران ہوتا تھا کہ ایسی آزاد خیال لڑکی کا کیا کیا جا سکتا ہے. ہی یوز ٹو ہوبل، وہ لڑکھڑایا کرتا.
होबल का मतलब है स्टम्बल करना, लड़खड़ाना। वो लड़खड़ाया करता विद स्टिक्स, अपनी छड़ियां लेकर, अलोंग अ फुटपाथ, एक ऐसे फुटपाथ पर, लीडिंग टू द टाइनी चर्च, जो कि एक छोटे से चर्च की जानिब जाता। देयर वॉज अ स्टोन स्लैब, वहां पर एक पत्थर की सिल मौजूद थी, ऑन दी वॉल, दीवार पर। और वो चर्च के पास फुटपाथ पर से गुजरते हुए छोटे से चर्च के पास जाता, जहां पर एक पत्थर की सिल जो थी वो दीवार पर मौजूद थी। एंड इट वाज कंफर्टेबल टू सिट डाउन, और ये बड़ा ही पुरसुकून था वहां बैठना। फेसिंग द सनलाइट एंड द ग्रीन ब्राउन मेजेस्टी ऑफ द गैबल, कि वह सूरज की रोशनी की तरफ और इस सब्ज भूरे रंग की गैबल पहाड़ की शान शौकत की जानिब मुंह करना। एंड लिसनिंग टू द चैटर, और गुफ्तगू को सुनते रहना, ऑफ वेल यस, खूब, हाँ, चिप्स हैड टू एडमिट इट, चिप्स को ये तस्लीम करना पड़ा, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कि ये एक बहुत खूबसूरत लड़की है। मेजेस्टी जो वर्ड गुजरा है इसका मतलब होता है ग्लोरी, शान शौकत। और यहाँ इसके अलावा तो कोई और वर्ड, चैटर कहते हैं गुफ्तगू को। तो यहाँ तक जो बातें हुई हैं उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि मिस्टर चिप्स की तीमारदारी के लिए जो लड़की आती थी वो उसके साथ अपनी छड़ियों पर लड़खड़ा कर वो चलता, और वो चर्च के सामने जो रोड सड़क थी या फुटपाथ था उसके रास्ते से गुजर कर वो एक दीवार पर सिल पर जाकर बैठ जाता, और उसका मुंह जो है वो सूरज की जानिब होता, और वो सामने उसके जो है वो गैबल का पहाड़ होता, उसे वो देखता रहता और उसकी गुफ्तगू को सुनकर हाँ यस इस किस्म के जुमले कहता रहता, और आखिरकार उसको तस्लीम करना पड़ा कि ये कैथराइन जो है ये बहुत खूबसूरत लड़की है। He had never met anyone like her, कभी भी उसकी मुलाकात इस जैसे शख्स से नहीं हुई थी। He had always thought, उसने हमेशा ही सोचा था, that the modern type, this new woman business, कि ये जो जदीद तर्ज की न्यू वुमन खवातीन हैं, would repel him, वो इनसे नफरत करता है, दूर दौड़ता है। रिपेल का मतलब होता है दूर भागना। एंड हेयर शी वॉज, और यहाँ ये लड़की थी, मेकिंग हिम पॉजिटिवली लुक फॉरवर्ड, जो उसको यकीनन मुंतजिर बना रही थी। लुक फॉरवर्ड का मतलब है मुंतजिर बनाना। टू दी ग्लिम्प्स, उस झलक की, ऑफ हर सेफ्टी बाईसाइकिल, के बाहिफाजत वो साइकिल चलाकर आती, अल करियरिंग अलोंग द लेक साइड रोड, झील के साथ साथ आती हुई सड़क पर। और ये एक तरफ ये लड़की थी जो उसे यकीनन मुंतजिर बना रही थी उस झलक की, कि वो उसे बाहिफाजत झील के साथ साथ आती हुई सड़क पर साइकिल चलाते हुए देखता। एंड शी टू, और वो भी, हैड नेवर मेट एनीवन लाइक हिम, उस जैसे किसी शख्स से नहीं मिली थी। शी हैड ऑलवेज थॉट दैट मिडल एज्ड मैन, ऐसे उधेड़ उम्र शख्स के बारे में हमेशा वो सोचा करती, हु रेड, जो पढ़ते थे, दी टाइम्स अखबार को, एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी, और वो नापसंद करते थे जिद्दत को, वर टेरिबल बोर्स, वो बेइंतहा बोर शख्सियत के मालिक थे। येट हेयर ही वाज, ताहम यहाँ ये शख्स था, क्लेमिंग हर इंटरेस्ट एंड अटेंशन, जो कि उसकी दिलचस्पी और तवज्जो को अपनी जानिब खींच रहा था। फार मोर देन यूथ्स, कहीं ज्यादा उन नौजवानों से, ऑफ हर ओन एज, जो कि उसकी अपनी ही उम्र के थे। शी लाइक्ड हिम, वो उसे पसंद करती थी इनिशियली, शुरू में, बिकॉज ही वॉज सो हार्ड टू गेट टू नाउ, क्योंकि उसे समझना बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज सो हार्ड, बहुत ही मुश्किल था, टू गेट टू नाउ, उसे समझना, बिकॉज ही हैड जेंटल एंड क्वाइट मैनर्स, और इसकी वजह यह भी थी कि उसके बहुत शरीफाना और खामोश तवा मिजाज था। बिकॉज हिज ओपिनियंस डेटेड फ्राम दोज अटरली इम्पॉसिबल 70s एंड 80s, और ये कि उसकी जो आरा थी वो मुकम्मल तौर पर नामुमकिना 70 और 80 की दहाई से थी, यानी 1870 और 1880 की थी। एंड इवन अर्लियर येट, और यहाँ तक कि इससे भी पहले की थी। येट वर,
تاہم وہ تھیں فار آل دیٹ اس سب کے باوجود سو تھارولی آنیسٹ وہ ساری کی ساری چیز جو اس کی خیالات اور آراء تھی سو تھارولی آنیسٹ وہ مکمل طور پر دیانتداری پر مبنی تھی اینڈ بیکاز اور کیونکہ بیکاز his eyes were brown اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھورا تھا اینڈ he looked charming اور وہ بڑا دلکش دکھائی دیتا تھا when he smiled جب وہ مسکرایا کرتا. Of course I shall call you Chips too. بلا شبہ میں بھی آپ کو چپس ہی پکاروں گی. She said اس نے کہا when she learned that جب اسے پتا چلا that was his nickname at school کہ یہ اس کا اسکول میں پیار سے پکارا جانے والا نام تھا. تو یہاں تک جی جو گفتگو ہوئی اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ وہ جو دو لوگ ہیں ایک جدید لڑکی ہے اور ایک کنزرویٹو شخص ہے ان دونوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسے شخص سے ملیں گے جو ان کی تھاٹ کے بالکل اگینسٹ ہوگا. مسٹر چپس کی کبھی ایسی سوچ نہیں تھی کہ کبھی بھی وہ ایسی لڑکی سے مل سکے گا جو آزاد خیال ہے اور نہ ہی اس لڑکی نے سوچا تھا کہ اس جیسے مڈل ایجڈ کوائٹ شخص سے جو ہے اس کی ملاقات ہوگی جو کہ وہ انتہائی بور شخصیت کا مالک ہوگا. بہرحال یہ جو شخص تھا مسٹر چپس ایک بوڑھا شخص ادھیڑ عمر شخص وہ اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا. اس کی اپنی ہی عمر کے لوگ جو تھے وہ اس میں اسے اتنی دلچسپی نہیں تھی جتنی کہ اسے مسٹر چپس میں تھی اور اس نے مسٹر چپس کو شروع میں صرف اسی لیے پسند کرنا شروع کیا کیونکہ وہ ایک بڑا ہی کمپلیکس قسم کی پرسنالٹی رکھنے والا شخص تھا. اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی تو اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ خاموش طبع تھا اور شریفانہ انداز کا مالک تھا اور اس کے جو آراء تھی وہ جو خیالات تھے وہ مکمل طور پہ جو تھے وہ بہت قدیم تھے 1870 اور 80 کی دہائی کے تھے یا اس سے بھی پہلے کے لیکن اس کے باوجود جو خیالات تھے وہ بالکل پیور تھے بالکل آنسٹ تھے اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ برائی نہیں پائی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ جو اس کی فزیکل آؤٹ لک ہے اس کی بھی بات تھی کہ وہ مسٹر چپس کو اس لیے بھی پسند کرتی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھا لگتا تھا اور اس کی آنکھوں کی رنگت جو تھی وہ براؤن تھی. اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ کمنٹ کرتی ہے کہ مسٹر چپس میں آپ کو بلا شبہ چپس ہی کہوں گی کیونکہ اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس کو جو اسکول میں پیار سے جو لوگ پکارتے ہیں چپنگ نہیں کہتے بلکہ اس کا نام جو ہے وہ پیار سے چپس کہہ کر اسے مخاطب کرتے ہیں. Within a week ایک ہفتے کے اندر they were head over heels in love وہ سر پا محبت میں گرفتار ہو گئے. head over heels کا مطلب ہے سر پا سر سے لے کر پاؤں تک ہیل تک جو ہے in love محبت میں گرفتار ہو گئے. Before Chips could walk without a stick اس سے پہلے کہ چپس جو ہے وہ چھڑی کے بغیر چل پاتا they considered themselves engaged انہوں نے منگنی کر لی ان کی منگنی ہو گئی and they were married اور ان کی شادی ہوئی in لندن میں a week before the beginning of the autumn term موسم خزاں کا تعلیمی سال شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے. تو موسم خزاں کے تعلیمی سال شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے لندن میں ان کی شادی ہو گئی. تو یہاں پر جی جو کنکلوڈنگ لائنز ہیں ان میں جناب وہ جو انگیجمنٹ ہوئی اور جو شادی ہوئی اس کا ذکر آیا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل جو ہے انہوں نے سوچا کہ شادی کر لی جائے. تو لہٰذا یہ جو چیپٹر ہے آپ کا یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ مجھ سے ان باکس میں پوچھ لیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.